اگر کوئی میرے توہین کرتا ہے، اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے یا میرے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، خود بخود انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کیسے کنٹرول کروں؟ تو استاد العرفا نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا بھی حل ہے کہ آپ اللہ سے معاملہ کریں، اللہ سے معاملہ کریں. کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مقام مقام معیت ہے. میں آج ایک ایسا فارمولا جو کسی مرجع تقلید نے، مجتہد نے ایک بہت ہی استاد العرفا سے پوچھا تھا کہ ایک جملے میں، مختصر ترین جملے میں، روح تمام عرفان اور اخلاق عملی کا مختصر ترین فارمولا ہمیں بتایا کہ ایک دو جملوں میں کہ پورا عرفان، روح عرفان اس کے اندر آ جائے. آیت اللہ ملا علی حمدانی عارف بزرگوار 60 سال تک سیر و سلوک میں رہے ہیں اور عرفان میں انہوں نے کام کیا ہے، ان کا نام ہے. وہ آتے ہیں استاد العرفا شیخ حسن علی نخدکی اصفہانی کے پاس، حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محترم، مجھے ایک جامع اور مختصر ترین اور مفید فارمولا 2 جملوں میں مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے استفادہ کروں. یہ سن کر جس میں تمام عرفان، اخلاق عملی، روح عرفان اس کے اندر موجود ہو، کل عرفان اس کے اندر موجود ہو، تو تھوڑی دیر شیخ حسن علی نخدکی اصفہانی مکث کرتے ہیں. ذرا تحمل کرنے کے بعد، چند لمحوں کے بعد اپنی لبوں کو جنبش دیتے ہیں اور شیخ حسن علی اصفہانی فرماتے ہیں کہ بس یہ 2 جملے یاد کرو جس میں کل عرفان موجود ہے: مرنج و مرنجان. یہ جملہ آپ یاد رکھا ہے، مرنج و مرنجان. اس میں روح عرفان موجود ہے، اخلاق عملی اس کے اندر تام ہے، مکمل طور پر اس کے اندر موجود ہے. تو یہ لفظ، یہ 2 جملے فارسی کے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ تشریح پیش کروں. 2 جملے ہیں. مرنج، پہلا جملہ ہے مرنج، دوسرا جملہ ہے مرنجان. مرنج کا معنی یہ ہے کہ خود رنجیدہ نہ رہے، رنج میں مبتلا آپ نہ ہوں خود، اور دوسروں کو بھی رنجیدہ نہ کریں، دوسروں کو بھی کو رنج نہ دیں، پس آپ پہنچ گئے. دیکھیں، بعض لوگ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب عرفان کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو تسبیح، حج، سجدے، زیارات، مختلف جو تسبیحات، ذکر زمانی، ذکر عملی، مختلف. لیکن جو اللہ کے لیے، اللہ کو مقصود ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، اس عارف نے جو رمز رضایت خدا جب سمجھا ہے، اس وہ اندازہ کریں کہ کس قدر مہم ہے. کہ مرنج، پہلا جملہ ہے کہ آپ خود رنجیدہ نہ رہے، وہ مرنجان، دوسروں کو کبھی رنج نہ دے، تکلیف نہ دے، دل نہ دکھائے، تو آپ پہنچ جائیں گے اس مقام تک جہاں میرے مالک نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اطاعت کرو گے، میں تجھے اجعلک مثلی، میں اپنا جیسا بناؤں گا، کن فیکون کا، کہ اس مقام تک تمہیں پہنچاؤں گا. اس کے لیے یہی 2 جملے ہیں. مرنج، خود رنج نہ کرو، رنج میں نہ رہو، رنجیدہ نہ رہو، اور
اور دوسروں کو رنج نہ دو۔ تو یہ سن کر، کیونکہ وہ عارف تھے، انہوں نے کہا کہ آغا جون، میں 60 سال عرفان میں کام کرتا رہا ہوں اور سیر سلوک میں ہوں، لیکن یہ میں حیران ہوں کہ دوسرا جملہ جو آپ نے مرن جان کہا ہے، دوسروں کو کا دل نہ دکھانا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کو رنج نہ دینا، اس میں امید رکھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میرے بات سے کسی کو تکلیف ہو، کوئی ایسا عمل انجام نہیں لوں گا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ لیکن پہلا والا جملہ میرے لیے بھی ذرا مشکل ہے، مجھے اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ میں خود رنج، دیکھیں اگر کوئی میرے توہین کرتا ہے، اگر کوئی مجھے برا بلا کہتا ہے یا میرے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، خود بخود انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کیسے کنٹرول کروں؟ تو استاد العرفا نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا بھی حل ہے کہ آپ اللہ سے معاملہ کریں، اللہ سے معاملہ کریں۔ کیا کرو؟ کیسے معاملہ کرو؟ کہ اللہ کے ساتھ یوں معاملہ کرو کہ اپنی جو شان و شوکت ہے اس کو بھول جاؤ، سمجھو کہ آپ کچھ نہیں ہے، آپ آدم ہیں، تو پھر کبھی رنجیدہ نہیں رہو گے، کیونکہ ہر انسان رنجیدہ تب ہوتا ہے جب اپنے وجود، اپنی شان، اپنے شوکت کو کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اس کے مقابلے میں دو توقع رکھتا ہے کہ کوئی مجھے اس طرح کے سے جو اللہ سلوک نہ کرے، تو پھر نتیجتاً جو ہے انسان جو رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو بالکل منحل کیا، ختم کیا ہے، تو پھر جب شان نہیں ہے، جب شوکت نہیں ہے آپ کے نزدیک، آپ خود کچھ نہیں ہے، آپ جو فنا فی اللہ ہے، اللہ کے مقابلہ آپ نے معاملہ کیا ہے، تو پھر کوئی برا بلا بھی کہے، جو بھی کہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا اس کی مثال کہ کائنات کا سب سے قوی ترین شیر خدا، حیدر کرار، مولا کائنات، جس سے بڑھ کر جو باب خیبر کو ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑانے والا علی، جب دعائے کمیل میں جب کہتے ہیں کہ انا عبدک الضعیف، کیونکہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر نہ رنجیدگی ہے، نہ کسی کو رنج دینے والے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ انا عبدک الضعیف، باب خیبر کو اڑانے والا کہتا ہے، اکھاڑنے والا کہتا ہے کہ میں ضعیف ہوں۔ انا عبدک الضعیف الذلیل، لوگوں کو عزت بانٹنے والا کہتا ہے کہ میں ذلیل ہوں۔ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، لوگوں کو مقامات تک، کسی کو سلمان بنانے والا، کمبر کو اس منزل کو، ابو ذر کو اس منزل تک پہنچانے والا کہتا کہ میں حقیر ہوں، اور فرشتوں کو روٹیاں بانٹنے والا کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مسکینوں کو عطا کرنے والا، یتیموں کا باپ، مسکینوں کا باپ، غریبوں اور غریبوں کا باپ، بابا حیدر کرار، وہ کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں۔ بس دو جملے یاد رکھو، مرنج، خود رنجیدہ مت ہو جاؤ، اور رنجیدہ نہ ہونے کے لیے اپنی شان کو ختم کرنا اور اپنی شان و شوکت کو سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں کے دل نہ دکھانا۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عرفان، معرفت اور اللہ کی رضایت کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دو جملوں پر، جو دو عرفا کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، اور استاد العرفا شیخ حسن علی اصفہانی، نخدکی اصفہانی نے جو جملہ، یہ فرمولہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔